میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب مل کر ایک ایسی دعا مانگنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے گی، جو ہماری ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے گی، جو ہماری اداسی کو سکون میں بدل دے گی۔ اس وقت جو میری بہنیں اور میرے بھائی کام کاج میں مشغول ہیں، میں ان سے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے موبائل میں میری آواز کو چلا کر رکھ لیں اور میری دعا کو دھیان سے سنتے رہیں اور ہر جملے پر دل سے آمین کہتے رہیں، کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک آمین کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، سب بہنیں اور بھائی دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو کتنا کریم ہے، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تیری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ تو نے ہمیں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دیا۔ تو نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور انسان بنایا۔ تو نے ہمیں سرخ رگوں میں بہتا ہوا خون دیا، آنکھیں دیں جو دیکھتی ہیں، کان دیے جو سنتے ہیں، دل دیا جو دھڑکتا ہے، عقل دی جو سوچتی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق بنایا اور پھر بھی ہم ناشکرے ہیں، پھر بھی تو رحم کرتا ہے۔ یا اللہ، تیری ہر صدا میں محبت ہے، تیری ہر نظر میں رحمت ہے۔ تو گناہ گاروں کو بھی اپنا کہتا ہے، تو بھولے ہوئے بندوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ یا اللہ، جب ہم تجھ سے دور ہو جاتے ہیں تب بھی تو قریب رہتا ہے، جب ہم تجھ کو بھلا دیتے ہیں تب بھی تو ہمیں نہیں بھولتا۔ یا میرے مالک، تو ہر رات اترتا ہے آسمانی زمین کے قریب اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو توبہ کرے، ہے کوئی جو رحمت چاہے۔ یا اللہ، ہم وہی گنہگار ہیں جو تجھ سے پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہماری اداسیوں کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خالی دلوں کو تیرا ذکر دے، ہمارے ویران سینوں میں تیرا نور بھر دے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بے بس نہیں بنایا، تو نے ہمیں سہرا نہیں چھوڑا، تو نے ہمارے لیے ماں کی ممتا رکھی، باپ کی پرچھائی رکھی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمتوں میں گھیرا، تو نے رات کو چاند دیا، دن کو سورج دیا، زمین کو ہریالی دی، فضاؤں کو نرمی دی اور ہمیں توبہ کا دروازہ دیا۔ یا اللہ، ہم وہی ہیں جو ہر بار ٹوٹ کر تجھ سے جڑتے ہیں، جو ہر بار رو کر تجھ سے راحت پاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تیرے ایک لفظ سے کائنات ہل جاتی ہے، تیری ایک نظر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تیری ایک رحمت سے بربادیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ ایک نظر دے دے، وہ ایک رحمت دے دے۔ یا میرے مالک، ہمارے سینے پتھر بن چکے ہیں، ہماری آنکھیں بے شرم ہو چکی ہیں، مگر تو وہی ہے نا جو ہر باغی کو معاف کرتا ہے، ہر رونے والے کو گلے لگاتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے وہ باغی ہیں جو اب شرمندہ ہیں، جو اب پچھتا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے در کا وہ کتا بنا دے جو ہر وقت تیرے قدموں میں بیٹھا رہے، ہمیں اس پرندے کی طرح کر دے جو ہر صبح تیرا نام لے کر اڑتا ہے اور شام کو تجھی پہ بھروسہ کر کے لوٹتا ہے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو سمندروں کی تہہ تک دیکھتا ہے، تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، تو وہ ہے جو آہیں بھی سن لیتا ہے، سسکیاں بھی سمجھ لیتا ہے۔ یا اللہ، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کس کا ڈر، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کس کا غم۔ تو اگر ہے تو ہر درد، ہر تکلیف، ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں دنیا گھر کر گئی ہے، اسے نکال دے، اپنے لیے جگہ بنا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، تو ہمیں اپنے بندوں جیسا بنا دے، تو ہمیں نمازوں والا بنا دے، تو ہمیں آنسوؤں والا بنا دے، تو ہمیں توبہ والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی عبادتوں میں مزہ دے دے، قرآن کی تلاوت میں روحانی قرار دے دے، سجدوں میں وہ سکون دے دے جو دنیا میں کہیں نہیں۔ یا میرے مالک، تیرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمیں تیرا ذکر نصیب کر، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تجھ سے جڑا ہو، ہر سانس تیرے نام پہ چلے، ہر دھڑکن تیرے لیے ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا کر دے کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو تجھے یاد کریں، جب ہم بولیں تو تیرا نام زندہ ہو، جب ہم چلیں تو تیرے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی تیری ہو جائے، ہماری موت تیری ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تیرا ہو جائے، ہمارا جینا مرنا تجھی سے ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں بس تو چاہیے، بس تو چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت کا دیوانہ بنا دے، ہمیں اپنی راہ کا راہی بنا دے،
ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، تیری رحمتوں کی بارش ہماری زندگی پہ ہو، تیری مغفرت کی ہوا ہمارے گناہوں کو اڑا لے جائے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے بس تجھے ہی مانگتے ہیں، تجھے ہی چاہتے ہیں، تجھی سے امید ہے، تجھی سے محبت ہے۔ یا اللہ، ہمیں تجھ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنے غصے کا شکار نہ بنانا۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے سائے میں رکھ، اپنی رحمتوں میں رکھ، اپنی نگاہوں میں رکھ، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں برباد نہ ہونے دینا۔ یا اللہ، تو ہے تو ہر چیز ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں انہیں دور کر دے، ہمارے دلوں میں جو بے چینیاں ہیں انہیں سکون میں بدل دے، ہمارے ماحول میں جو کڑواہٹ ہے اسے محبت میں ڈھال دے۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے ہمارے گھر کی دیواروں میں پسری ہوئی مایوسی کو، تو سن رہا ہے ان راتوں کی خاموش چیخوں کو جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ یا اللہ، تو ہماری مانوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہماری مشکلیں آسان کر دے، تو ہمارے باپ کی چپی میں چھپی ہوئی بے بسی کو سمجھ کر ہمیں راحت دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں جو فکریں ہیں انہیں تسلی میں بدل دے، ہمارے دروازوں سے جو مصیبتیں ٹکرا رہی ہیں انہیں اپنی رحمت سے روک دے، ہمارے آنگنوں میں جو اداسی اتر آئی ہے اسے اپنی روشنی سے مٹا دے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے ریزگار میں تنگی کیوں آئی، تو جانتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں دراریں کیوں پڑیں، تو جانتا ہے کہ ہماری راتوں سے نیند کیوں چلی گئی۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو اپنے کرم سے آباد کر، ہماری چھتوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے در و دیوار پر اپنے نور کی بارش کر دے۔ یا اللہ، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں انہیں ختم کر دے، جو بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو بھائی اداس ہیں انہیں خوش کر دے، جو رشتے بکھر گئے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمارے پڑوس میں جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں ان کے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے محلوں میں جو بچے اداسیوں میں پل رہے ہیں انہیں تجھ سے خوشیاں عطا ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمارے ہمسایوں کی پریشانیاں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں پوچھی، تو انہیں بھی دور کر دے، ان کے گھروں میں بھی رونقیں بھر دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے روتے ہیں انہیں چین عطا کر، جو ماں باپ تنہا ہیں انہیں سہارا دے، جو ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہمارے باپ کی محنتوں کا صلہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے روپ میں عطا کر۔ یا میرے مالک، ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلامتی کے ساتھ ہوں، جب نکلیں تو حفاظت کے ساتھ ہوں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتار دیں، ہمارے گھروں میں ایسی ہوا چلا دے جو ہر بیماری، ہر اداسی، ہر تنگ دلی کو بہا کر لے جائے۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کی چپیوں کو مسکان میں بدل دے، ہمارے بھائیوں کے کندھوں سے بوجھ اتار دے، ہماری بیویوں کے چہروں پر تازگی لا دے، ہمارے بچوں کے بھوشیہ کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر وہ گھر ہوں جن میں تیرا ذکر ہو، جن میں نمازیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت ہو۔ یا میرے مالک، جو گھر ویران ہو گئے ہیں انہیں پھر سے آباد کر، جو دل ٹوٹ گئے ہیں انہیں پھر سے جوڑ، جو رشتے ختم ہو گئے ہیں انہیں پھر سے زندہ کر۔ یا اللہ، تو ہے تو ہر ممکن ناممکن نہیں، تو ہے تو ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے، تو ہے تو ہر پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، ہمارے ہر کمرے کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ہر رشتے کو تیری محبت سے سی دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو فرشتے سلام کریں، جب ہم نماز پڑھیں تو برکتیں برسیں، جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو تو خود ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو اپنے نام سے جوڑ دے، ہمارے گھروں کو گناہوں سے بچا لے، ہمارے گھروں کو ایسی پناہ دے کہ شیطان پاس بھی نہ پھٹکے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں انہیں محبت میں بدل دے، جہاں بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے وہاں پیار پیدا کر دے، جہاں باپ بیٹوں سے خفا ہے وہاں سمجھداری دے دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو سکون کا ایسا گہوارہ بنا دے کہ باہر کی دنیا کی تھکاوٹ بھی اس میں گھستے ہی ختم ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو چھپے ہوئے راز جانتا ہے، تو ہی ہے جو ہر دل کی حالت سے واقف ہے، تو ہی ہے جو ہر آہ کا مطلب سمجھتا ہے،
تو بس ہمارے گھروں کو اپنے کرم سے سجا کر رکھ دے، ہماری زندگی کو آسانیوں سے بھر دے، ہمارے حالات کو تیری مرضی کے مطابق کر دے، اور ہمیں اتنا تجھ سے جوڑ دے کہ ہر پریشانی سے پہلے تیرا ہی نام لیں اور ہر خوشی میں تجھے ہی شکریہ کہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو دنیا کی سب سے حسین جگہ بنا دے، کیونکہ تو جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں بدلے گا، اور تو جب چاہے گا تو ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں تنگ دستی لکھی ہو تو اسے مٹا دے، ہمارے نصیب میں اگر مفلسی ہو تو اسے روٹی کی خوشبو میں بدل دے، ہمارے گھروں کے برتن اگر خالی ہیں تو اپنی رحمتوں سے انہیں بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو دریا کو ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جو ریت میں سے نہریں نکال دیتا ہے، تو ہی ہے جو بنجر زمینوں کو ہریالی دے دیتا ہے، تو ہماری زندگی میں بھی برکت کی بہار دے دے۔ یا اللہ، ہماری روزی میں اتنا برکت دے کہ کسی بھوکے کو خالی نہ لوٹانا پڑے، کسی یتیم کے آنسو نہ بہیں، کسی بے سہارے کے دروازے بند نہ ہوں۔ یا میرے مالک، ہمارے ان بھائیوں کو روزگار دے دے جو ہر صبح امید لے کر نکلتے ہیں اور ہر شام مایوسی لے کر لوٹتے ہیں۔ یا اللہ، جن کے ہاتھوں میں ہنر ہے مگر کام نہیں، انہیں کام عطا کر، جن کے پاس محنت ہے مگر روزی نہیں، انہیں روزی دے۔ یا میرے مالک، جن دکانوں میں گراہکوں کی راہ تکتے تکتے آنکھیں تھک چکی ہیں وہاں رونقیں لوٹا دے، جہاں تالے لگ چکے ہیں وہاں پھر سے کاروبار چلوا دے۔ یا اللہ، جو کھیت سوکھ چکے ہیں انہیں برسات دے، جو دکانیں ویران ہیں انہیں برکت دے، جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں تسلی دے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے روزی کا وسیلہ نہیں، تجھ سے برکت مانگتے ہیں، ایسی برکت جو ہر نوالے میں سکون دے، ہر کور میں تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسی حلال روزی دے جس میں نہ حرام کی ملاوٹ ہو، نہ کسی کا حق چھنا گیا ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے ہاتھوں کو پھیلا رہنے سے بچا لے، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنا، ہمیں اتنی کفایت دے کہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھی کسی کا سہارا بن سکیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکیں، کسی غریب کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی نوکری، ایسا کاروبار، ایسا مصروفیت دے جس میں نہ تیری نافرمانی ہو، نہ تجھ سے دور ہونے کا خطرہ ہو۔ یا اللہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکال پاتے کیونکہ پاس کچھ نہیں ہے، انہیں اتنا دے دے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک، ہمارے بچوں کے لیے پڑھائی کے وسیلے پیدا کر، ہمارے گھروں میں ہر کونے سے برکت بہا دے، ہماری صبحیں بھی تازگی والی ہوں اور شامیں بھی سکون والی۔ یا اللہ، جن کے بٹوئے خالی ہیں، جن کی جیبیں سونی ہیں، جن کے گھروں میں روٹی کے لیے چیخیں اٹھتی ہیں، ان سب کی حالت کو بدل دے، انہیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ یا میرے مالک، تو جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، تو آج ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری دکانوں پر رحمتوں کا سایہ کر دے، ہماری محنتوں کو رنگ لا دے، ہماری تھکاوٹوں کو راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کو بڑا بنا دے، ہماری محنت کو سونے میں بدل دے، ہمارے ارادوں کو بلندی دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت دے۔ یا اللہ، ہماری کمائی میں وہ برکت دے کہ نہ کبھی کمی محسوس ہو اور نہ کبھی کسی کا در کھٹکھٹانا پڑے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ایک بوند کو سمندر بنا دیتا ہے، تو ہماری زندگی کو بھی تو سمندر کی گہرائی عطا کر دے اور ہمیں اپنے خزانے سے اتنی رحمت دے کہ ہماری ہر سانس تیری شکر گزاری میں بیتے۔ یا اللہ، جو تیرے بندے بیمار ہیں، جو تیری زمین پر درد میں کراہ رہے ہیں، جو بستروں سے اٹھ نہیں سکتے، جو ہاسپٹلز کے بستروں پر پڑے ہیں، جن کی سانسیں مشینوں سے جڑی ہیں، جن کی آنکھوں میں صرف انتظار ہے، جن کے چہروں پر اداسی کی ریکھائیں کھنچ چکی ہیں، یا میرے مالک، ان سب کی حالت کو تو جانتا ہے، تو ان کی پیڑا کو دیکھ رہا ہے، ان کے لفظوں کے بغیر بھی ان کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ یا اللہ، جو بچے کینسر سے جونج رہے ہیں، جو بوڑھے سانس کے سہارے جی رہے ہیں، جو جوان دل کے مرض میں گرفتار ہیں، جو عورتیں بیماریوں سے گھبرائی ہوئی ہیں، ان سب کو شفا دے دیں، ایسی شفا جو نہ دوبارہ بیماری لوٹے، نہ کمزوری باقی رہے۔ یا میرے مالک، جن کے جسم میں درد ہے، جن کے اندر خاموش بیماری پنپ رہی ہے، جو خود بھی نہیں جانتے کہ کب کون سا مرض جان لے لے گا، انہیں تو اپنی رحمت سے آرام دے دے۔ یا اللہ، جن کے پاس علاج کا خرچ نہیں، جن کے پاس دوائیں خریدنے کی طاقت نہیں،
جن کے پاس ڈاکٹر کی فیس دینے کی حیثیت نہیں، تو ان کے لیے اپنے خزانوں سے علاج کا وسیلہ پیدا کر دے، ان کے لیے مددگار بھیج دے۔ یا میرے مالک، تو اس شافی کا نام ہے جو ایک لمحے میں ہر بیماری کو ختم کر سکتا ہے، تو ہمارے اور ہمارے اپنوں کے لیے وہی کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، جن کا ہر دن درد میں گزرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ڈرپس لگی رہتی ہیں، جن کی رگوں میں دوا بہتی ہے، جن کے چہرے پیلے پڑ ڈچ گئے ہیں، جن کی ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، یا میرے مالک، تو ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو بیماروں کو بھی اپنی محبت سے زندہ کر دے، انہیں ایسا سکون دے کہ ان کی ہر سانس سکون بن جائے۔ یا اللہ، جو مائیں بیمار ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتی، جو باپ درد سے کراہتے ہوئے بھی گھر کے لیے سوچتے ہیں، جو بہنیں چپ چاپ سب سہتی ہیں، جو بھائی کسی کو نہیں بتاتے لیکن راتوں کو روتے ہیں، یا میرے مالک، ان کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تیری رحمت کو پکارتا ہے، تو اس ایک آنسو کے بدلے انہیں زندگی کی خوشیاں دے دے۔ یا اللہ، جو بیماری انہیں دوا سے نہیں جا رہی، وہ تیری دعا سے چلی جائے، جو درد اب تک نہیں گیا، وہ تیری رحمت سے پل میں مٹ جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے عزیزوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور اس پوری امت کو صحت اور تندرستی عطا کر، ایسی صحت جس میں نہ کمزوری ہو نہ کوئی ڈر۔ یا اللہ، جن کے پیروں میں جان نہیں، تو انہیں چلنے کی طاقت دے دے، جن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو انہیں پھر سے روشنی عطا کر، جن کے جسم جواب دے رہے ہیں، تو ان میں پھر سے زندگی بھر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ ڈپریشن، مایوسی اور خوف میں جی رہے ہیں، انہیں سکون دے، جو دماغی بیماریوں کا شکار ہیں، انہیں چین دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو مرتی ہوئی امیدوں کو زندہ کرتا ہے، تو ہی ہے جو خاموش راتوں میں بھی چپ چاپ راحت بھیجتا ہے، تو ہی ہے جو درد کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ تو آج ہمارے سارے بیماروں کو تندرستی دے دے اور انہیں ایسی نئی زندگی دے جس میں نہ ہاسپٹل ہو، نہ دوا ہو، نہ تھکاوٹ ہو، بس تیرا کرم ہو، تیری رحمت ہو اور تیری شکر گزاری ہو۔ یا اللہ، جو تیرے بندے بے اولاد ہیں، جن کی گودیں سونی ہیں، جن کی آنکھوں میں ہر روز کسی بچے کی تصویر تیرتی ہے، جن کے کان ایک معصوم آواز کو ترستے ہیں، جو ہر دعا میں ایک ننھی مسکان کی بھیک مانگتے ہیں، یا میرے مالک، تو انہیں اولاد عطا کر دے، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سکون ہو، ایمان کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو نے جب ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی، جب زکریا کی دعا سن کر انہیں یحییٰ دیا، تو آج بھی تو وہی ہے، آج بھی تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آج بھی تیرے در پر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ تو یا اللہ، ہماری ان بہنوں کی گودیں بھر دے جو سالوں سے ترس رہی ہیں، ہماری ان ماؤں کی آنکھوں سے وہ آنسو پونچھ دے جو ہر بار نیگیٹو رپورٹ دیکھ کر بہہ جاتے ہیں۔ یا میرے مالک، جو عورتیں ہر مہینے ٹوٹتی ہیں، ہر بار ناکامی کی مار جھیلتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ بھیج دے جس میں ان کی زندگی ہی بدل جائے۔ یا اللہ، جو علاج کرواتے کرواتے تھک چکے ہیں، جن کی امیدیں بجھ چکی ہیں، تو ایک کرشمہ کر دے، ایک ایسا کرم کر دے کہ ان کی جھولی میں اولاد گر جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں اولاد دے، مگر نیک اولاد دے، فرما بردار اولاد دے، سیرت اور صورت میں پیاری اولاد دے۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد تو رکھتے ہیں مگر وہ اولاد ان کے لیے درد بن چکی ہے، جو ماں باپ اپنی اولاد کی بغاوت سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے بچے ان سے الفاظوں میں زہر گھولتے ہیں، جو ماں کی ممتا کا مذاق بناتے ہیں، جو باپ کی محنت کو پیروں تلے رونتے ہیں۔ یا میرے مالک، ان اولادوں کے دلوں کو پلٹ دے، انہیں شرم کا احساس دے، انہیں محبت کی راہ پر لا۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی راہ تکتے ہیں مگر وہ لوٹ کر نہیں آتے، تو ان اولادوں کو ہدایت دے دے، انہیں اپنے ماں باپ کی قدر سکھا دے۔ یا میرے مالک، جن بچوں کے دلوں میں غبار ہے، بغاوت ہے، تیری رحمت انہیں صلح سکھا دے، ان کے دلوں میں محبت کی آگ جلا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ اولاد بنا جو ماں باپ کی خدمت کو عبادت سمجھے، جو ان کے قدموں کو جنت مانے، جو ان کی رضا میں اپنی خوشی سمجھے۔ یا میرے مالک، جن عورتوں کی کوکھ بار بار گر جاتی ہے، جو ہر بار امید کے ساتھ گربھ ٹھہرنے کی خبر سنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دے، انہیں ایک بار ایسا لمحہ دے جب ان کا ہر درد خوشی میں بدل جائے۔ یا اللہ، جن کے بچے ہیں مگر بیمار ہیں،
تو انہیں صحت دے، جن کے بچے ہیں مگر گمراہ ہیں تو انہیں سیدھا راستہ دکھا، جن کے بچے ہیں مگر دل سے دور ہیں تو ان میں محبت پیدا کر۔ یا میرے مالک، اولاد کو ماں باپ کا فرمان بردار بنا، ان کی تعلیم میں برکت دے، ان کی تدبیروں کو سمجھداری دے۔ یا اللہ، ہمیں اولاد دے بھی، اور ایسی دے جو تجھ سے جوڑنے والی ہو، جو نمازوں میں آگے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو تیرے ذکر سے مہکنے والی ہو۔ یا میرے مالک، ہماری نسلوں کو نیک بنا، انہیں تیری راہوں کا مسافر بنا، انہیں توبہ اور تہجد کا عادی بنا دے، اور ہمیں ان کی دعاؤں کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ، جو تیرے بندے اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جو معصوم بچے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں، جو مائیں اپنی گودوں میں دم توڑتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، جو باپ اپنے بیٹوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، جو بہنیں اپنے بھائیوں کی قبروں پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ یا میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے غزہ کی سرزمین کو، تو دیکھ رہا ہے کشمیر کی خاموشیاں، تو دیکھ رہا ہے برما کی جلتی بستیاں، تو دیکھ رہا ہے چین کے کیمپوں میں روتے ہوئے مسلمانوں کو، تو دیکھ رہا ہے فلسطین کی ہر گلی میں پسرا ہوا لہو، تو جانتا ہے شام کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی سسکیاں، تو سن رہا ہے ان قیدیوں کی چیخیں جو تیرے نام پر ظلم سہ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ایک حکم سے سمندروں کو چیر دیتا ہے، تو ہی ہے جو ایک حکم سے نمرود کے محل گرا دیتا ہے، تو ہی ہے جو طائر ابابیل سے فوجیں تباہ کروا دیتا ہے۔ تو یا اللہ، اس وقت بھی اپنے کمزور اور مجبور بندوں کی مدد کر، ان کے حالات کو بدل دے، ان کے آنسوؤں کو ہتھیار بنا، ان کی سسکیوں کو قبول کر، ان کی مظلومیت کو جیت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے آسمان سے مدد بھیج، زمین سے رحمت نکال، دلوں میں ان کے لیے رحم ڈال، دشمنوں کے ارادوں کو چور کر، ان کے ہتھیاروں کو بے اثر بنا دے۔ یا اللہ، جن ماؤں نے اپنے بچے کھوئے ہیں انہیں صبر دے، جن بہنوں کے سسرال اجڑ گئے انہیں پناہ دے، جن گھروں میں بم گرے ہیں تو ان بکھری ہوئی اینٹوں کو بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا میرے مالک، تو ان حاکموں کے دلوں میں بھی درد ڈال جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو انہیں ذمہ داری کا احساس دے۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ایک کر، ان کے دلوں کو اخلاص دے، ان کی زبانوں سے حق بلوا، ان کے ہاتھوں کو مظلوموں کی مدد کا ذریعہ بنا۔ یا میرے مالک، تو پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دے، ہماری تفریق کو وحدت میں بدل دے، ہمارے اختلافات کو محبت میں ڈھال دے۔ یا اللہ، تو اسلام کے دشمنوں کو ناکام کر، ان کی سازشوں کو نشٹ کر، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، اور ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کو اس دنیا میں ہی عزت کی زندگی اور آخرت میں شہادت کا مقام عطا کر۔ یا میرے مالک، جو بچے اناتھ ہو گئے ہیں انہیں اپنی پناہ دے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں انہیں سکون دے، جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں انہیں ٹھکانہ دے۔ یا اللہ، ہمیں ان مظلوموں کی مدد کرنے والا بنا، ہماری دولت، ہماری دعائیں، ہماری زبان، ہمارا قلم، سب ان کے حق میں لگا دے۔ یا میرے مالک، تو امت کو ذلت سے نکال، تیری رضا کی راہ دکھا، اس اندھیرے دور میں تیرا نور پھیلا، اور اس امت کو پھر سے وہ طاقت بنا دے جو تو نے وعدہ کیا تھا، جو تیرا نام بلند کرے، جو تیرے دین کی خدمت کرے، اور جو تیرے بندوں کی راحت کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے سجدوں کو اپنا قرب بنا لے، ہماری پیشانیوں کو اپنی راہ میں جھکنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہم نے تجھ سے بار بار وعدہ کیا، بار بار توبہ کی، بار بار ٹوٹ کر تجھ سے جڑنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گناہ کرتے رہے، پھر بھی تجھ سے دور جاتے رہے، تو پھر بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، تو پھر بھی رحمت کرتا رہا۔ یا اللہ، اب ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھ سے جدا ہونے کا خوف ہمیں کبھی گناہ کی طرف لے ہی نہ جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں راتوں کی تنہائی میں رونے والا بنا دے، ہمیں تہجد کی مٹھاس چکھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے ضمیر کو جاگا دے، ہمیں وہ روحانی لذت دے جو تجھ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ یا میرے مالک، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول کر لے کہ پھر کبھی ہمارا دل گناہ کی طرف نہ جھکے۔ یا اللہ، ہمارے ذکر کو اپنی محفل میں شامل کر، ہماری دعاؤں کو اپنے قریبی فرشتوں سے بلوا۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ ایمان عطا کر جو دلوں کو نور سے بھر دے، جو آنکھوں سے پردے ہٹا دے، جو لفظوں کو اثر والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دین کی سمجھ دے، علم کی روشنی دے،
عمل کی طاقت دے اور دعوت کی ہمت دے۔ یا میرے مالک، ہماری زبان کو گالی سے، جھوٹ سے، چگلی سے اور بے ادبی سے بچا لے۔ ہمارے لفظوں میں نرمی رکھ، ہمارے دل میں تیرا خوف رکھ، ہماری آنکھوں میں شرم رکھ۔ یا اللہ، جو وقت ہم نے گناہوں میں گنوا دیا، تو اب سے ہمارے ہر لمحے کو نیکیوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے دوستوں کو نیک بنا دے، ہمارے ارد گرد وہ لوگ کر دے جو تجھے یاد دلائیں۔ ہمیں بری صحبتوں سے بچا لے، بری نظر سے بچا لے، برے ارادوں سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ہمیں اس پل پر کامیابی سے گزار دے جہاں سب لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں ان چہروں میں شامل کر جو روشن ہوں گے، جو تجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں توبہ کی وہ طاقت دے دے کہ ہر گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں لوٹ آئیں اور پھر کبھی نہ لوٹیں اس راستے کی طرف جو تجھ سے دور لے جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنکھیں دے جو روتے وقت صرف تجھے دیکھتی ہوں، وہ دل دے جو تیرا ہو کر دھڑکے، وہ زبان دے جو ہر وقت تیرا نام لے، اور وہ موت دے جو تجھے راضی کر کے آئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی وہ دعائیں قبول کر لے جو لبوں تک نہیں آ پاتی، ان آہوں کو سن لے جو سینے میں دبی رہتی ہیں، ان خواہشوں کو بھی پورا کر دے جو ہم صرف تجھ سے ہی کہہ سکتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے ہماری راتوں کی تنہائی کو، تو واقف ہے ان لمحوں سے جب ہم ہنستے چہروں کے پیچھے ٹوٹے ہوتے ہیں، تو دیکھتا ہے جب لوگ ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں مگر اندر سے ہم بکھرے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سہارا دے جب کوئی ساتھ نہ ہو، ہمیں امید دے جب کوئی راستہ نہ بچے، ہمیں روشنی دے جب ہر طرف اندھیرا ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو جڑنے کی طاقت دے، ہماری خاموش چیخوں کو راحت دے، ہماری سسکیوں کو کرم کی بارش بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ ہمیں بار بار درد دیتے ہیں، ہمیں ان کو معاف کرنے کا حوصلہ دے، اور ہمیں ایسی اونچائی دے کہ کسی کی بے رخی بھی ہمیں نہ توڑ سکے۔ یا میرے مالک، ہمارے اندر کی تھکاوٹ کو تو آرام میں بدل دے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری مایوسی کو امید میں بدل دے۔ یا اللہ، جو راستے ہمیں بھٹکا رہے ہیں انہیں بند کر دے، اور جو راستہ تیرے قریب لاتا ہے اس پر ہمارے قدم جما دے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم اپنے ہر فیصلے میں تجھے شامل کریں، ہمیں وہ روشنی دے کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں، اور ہمیں وہ دل دے جو سچا ہو، صاف ہو اور تیرے لیے دھڑکے۔ یا اللہ، ہمیں دنیاوی دکھاوے سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اس اخلاص والا بنا دے جس کی ایک دعا تیری رحمت کو زمین پر اتار دے۔ یا میرے مالک، ہماری آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تیری بارگاہ میں ایک سچی گواہی ہو، ہماری جھکی ہوئی پیشانی تیرا سچا سجدہ ہو، اور ہماری اٹھی ہوئی ہتھیلیاں تیرے کرم کا جواب ہوں۔ یا اللہ، جو لوگ آج سب کے سامنے مسکرا رہے ہیں مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں تو اپنی رحمت سے جوڑ ڈالے، انہیں ایک ایسا لمحہ دے جو ان کی پوری زندگی بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر درد کا علاج ہے، تو ہمارے ہر ٹوٹے دل کی مرہم ہے، تو ہمارے ہر گھاؤ کی شفا ہے۔ بس تو ہمیں کبھی خود سے جدا نہ کرنا، کبھی ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، کبھی ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں وہ لمحہ دے جس میں تیرا کرم برسے، تیرا نور ہمارے دلوں کو روشن کرے، اور تیری رحمت ہمارے سینے کو سکون دے جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی محبت عطا کر جو تجھ سے جڑی ہو، ایسا دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ایسی چاہت دے جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو۔ یا میرے مالک، جو رشتے ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دے، جو دوست تجھ سے دور کریں انہیں ہم سے دور کر دے، اور جو لوگ ہمارے دلوں میں تیرا خوف جگائیں انہیں ہمارے ساتھ کر دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں وہ لوگوں کو شامل کر جو ہماری ایمان میں اضافہ کریں، جو ہماری نمازوں کی یاد دلائیں، جو ہمارے آنسوؤں کو توبہ میں بدل دیں۔ یا میرے مالک، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے نکاحوں کو پاک بنا، ہماری محبتوں کو حلال بنا، ہماری چاہتوں کو تیرے نام سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن لڑکیوں کے دل میں تجھ سے نکاح کی دعا ہے، تو ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں وہ ہم سفر دے جو ان کی حفاظت کرے، جو ان کا سمان کرے، جو ان کے لیے دین کی راہ کا ساتھی بنے۔ یا میرے مالک، جن دلوں میں سچی محبت ہے، جو لوگ تجھے راضی رکھ کر ایک دوسرے کا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے راہ آسان کر دے،
تو ان کے لیے وقت اور حالات کو ان کے حق میں کر دے۔ یا اللہ، جو شادی شدہ لوگ ہیں مگر ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جو لوگ آج سب کے سامنے مسکرا رہے ہیں مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں تو اپنی رحمت سے جود ڈالے، انہیں ایک ایسا لمحہ دے جو ان کی پوری زندگی بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر درد کا علاج ہے، تو ہمارے ہر ٹوٹے دل کی مرہم ہے، تو ہمارے ہر گھاؤ کی شفا ہے۔ بس تو ہمیں کبھی خود سے جدا نہ کرنا، کبھی ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، کبھی ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں وہ لمحہ دے جس میں تیرا کرم برسے، تیرا نور ہمارے دلوں کو روشن کرے اور تیری رحمت ہمارے سینے کو سکون دے جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی محبت عطا کر جو تجھ سے جڑی ہو، ایسا دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ایسی چاہت دے جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو۔ یا میرے مالک، جو رشتے ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دے، جو دوست تجھ سے دور کریں انہیں ہم سے دور کر دے، اور جو لوگ ہمارے دلوں میں تیرا خوف جگائیں انہیں ہمارے ساتھ کر دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں وہ لوگوں کو شامل کر جو ہماری ایمان میں اضافہ کریں، جو ہماری نمازوں کی یاد دلائیں، جو ہمارے آنسوؤں کو توبہ میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے نکاحوں کو پاک بنا، ہماری محبتوں کو حلال بنا، ہماری چاہتوں کو تیرے نام سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن لڑکیوں کے دل میں تجھ سے نکاح کی دعا ہے تو ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں وہ ہم سفر دے جو ان کی حفاظت کرے، جو ان کا سمان کرے، جو ان کے لیے دین کی راہ کا ساتھی بنے۔ یا میرے مالک، جن دلوں میں سچی محبت ہے، جو لوگ تجھے راضی رکھ کر ایک دوسرے کا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے راہ آسان کر دے، تو ان کے لیے وقت اور حالات کو ان کے حق میں کر دے۔ یا اللہ، جو شادی شدہ لوگ ہیں مگر ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جن کے رشتوں میں نفرتیں گھس چکی ہیں، جن کی محبتیں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، یا میرے مالک، ان کے دلوں کو پھر سے جوڑ دے، ان کے رشتوں میں پھر سے محبت بہا دے، ان کے گھروں میں پھر سے تیرے ذکر کی روشنی پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمیں محبت میں حد سے بڑھنے سے بچا لے، ہمیں اس چاہت سے محفوظ کر جو گناہ کی طرف لے جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ آنکھیں دے جو صرف حقق کو دیکھے، وہ دل دے جو تیرے لیے دھڑکے، وہ رشتہ دے جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر ناجائز رشتے سے بچا لے، ہمیں ہر چھپی ہوئی گناہ سے محفوظ کر، ہمیں ایسی حیا دے جو نگاہوں کو بھی جھکا دے۔ یا میرے مالک، جو لڑکیاں راتوں کو روتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے آگے چپ ہیں مگر تجھ سے مانگتی ہیں کہ تو ان کی جھولی بھر دے، تو انہیں وہ روحانی اور سچا رشتہ عطا کر جس میں نہ صرف دنیا کی خوشی ہو بلکہ آخرت کی راہ بھی ہو۔ یا اللہ، جو لڑکے سالوں سے اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے دروازے کھول دے، ان کے لیے حلال ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک، ہماری محبت کو عبادت بنا دے، ہمارے نکاح کو جنت کا دروازہ بنا دے، اور ہمارے دلوں کو ایسا کر دے کہ اس میں تیری محبت کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں اس فریبی دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں ان رنگینیوں سے محفوظ کر جو تجھ سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں ان لمحوں سے بچا جو ہماری روح کو گناہ میں ڈبو دیتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے اگر اس میں تیری رضا نہ ہو، ہمیں شہرت نہیں چاہیے اگر اس میں تیرا ذکر نہ ہو، ہمیں کامیابی نہیں چاہیے اگر وہ ہمیں تجھ سے جدا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جس میں سکون ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں تیرا نور ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ روحانی مزہ دے دے جو سجدے میں ملتا ہے، وہ سکون دے دے جو قرآن کی تلاوت میں بہتا ہے، وہ کشش دے دے جو تجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کی باتوں میں ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہماری روح کو زندہ کر دے، ہمارے سینے سے گناہوں کی گرد کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو اس پاکیزگی سے بھر دے کہ ہر سانس میں تیرا نام آئے۔ یا میرے مالک، ہمارے جسم تو صحیح سلامت ہیں مگر ہماری روح بیمار ہے، ہمارے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے روتے ہیں، ہمیں اس روشنی سے روشن کر دے جو اندر تک سکون پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہ سے نفرت دے، حیا کی چادر دے، شرم کی دولت دے، تہذیب کی خوبصورتی دے۔ یا میرے مالک، ہماری ہر محفل تیرا ذکر بن جائے، ہماری ہر ملاقات تجھے راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے، ہماری ہر خاموشی بھی تیرا سجدہ بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے ارادوں کو نیک بنا، ہماری نیتوں کو پاک کر، ہمارے راستوں کو سیدھا کر۔
یا میرے مالک ہمیں ایسی سوچ دے جو دوسروں کو راحت دے، ایسا اخلاق دے جو تجھ سے ملائے، ایسا فکر دے جو ہمیں سجدے تک لے جائے۔ یا اللہ، جو لوگ ہمیں آزماتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہماری زندگی میں زر گھولتے ہیں، انہیں سمجھ دے، انہیں رحمت دے، اور اگر وہ نہیں بدلتے تو ہمیں ان سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک ہمیں کسی کے دل کو توڑنے سے بچا، کسی کی نماز میں خلل ڈالنے سے روک، کسی کے آنسو کا سبب بننے سے دور رکھ۔ یا اللہ، ہمیں وہ انسان بنا جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، جو ہر کسی کے لیے رحمت بن جائے، جو تجھے راضی کر لے اور تجھ سے دور کبھی نہ ہو۔ یا میرے مالک اس دنیا کی ہر برائی سے، ہر فریب سے، ہر دھوکے سے، ہر گھمنڈ سے، ہر گناہ سے اور ہر ایسی چیز سے جو تجھ سے جدا کرتی ہے، ہمیں بچا لے، سنبھال لے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ، ہمیں موت کی سچائی کا احساس دے دے، ہمیں اس دن کے لیے تیار کر دے جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب سانسیں تھم جائیں گی، جب یہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ یا میرے مالک ہمیں اس لمحے کے لیے ہوش مند بنا دے جب لوگ ہمیں مٹی میں اتار دیں گے، جب ہمارے اپنے ہمیں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جائیں گے، جب ہمارا نام صرف ایک ماضی بن جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں ایسی موت عطا کر جو تجھ سے ملنے کا ذریعہ بنے، جو تیری رضا میں ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ یا میرے مالک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اسے اندھیرا نہ رہنے دے، اسے تنہا نہ چھوڑ، اس میں نور بھر دے، اس میں فرشتوں کی صدا ہو، اس میں تیرا ذکر ہو، اس میں سکون ہو۔ یا اللہ، قبر کے پہلے لمحے کو ہمارے لیے آسان بنا دے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہماری زبان سے نہیں، ہمارے عمل سے دلوا۔ یا میرے مالک جب ہماری روح تجھ تک پہنچے تو اسے وہ شرافت دے جو تجھ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جب ہمارا چہرہ نہلایا جائے، جب ہمیں کفن میں لپیٹا جائے، جب ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے جب سب اپنے ہوں گے مگر کوئی ساتھ نہ دے گا، جب ماں بھی کہے گی نفسی نفسی، جب کوئی دوست، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن کا سایہ دے دے جب صرف تیرا عرش ہی سایہ دے گا۔ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، جن کی زبان پر تیرا ہی نام ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں قبر کی تنگیوں سے بچا، حشر کی گرمی سے بچا، میزان کی شرمندگی سے بچا، اور پل صراط کی پھسلن سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی زندگی دے جو موت کے بعد بھی تیری رحمت کی وجہ بنے، جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا بن جائے، جو ہماری روح کو سکون دے۔ یا اللہ، ہمیں حدیثوں میں بتائے گئے ان نیک بندوں میں شامل کر لے جن کے انتقال پر آسمان روتا ہے، جن کے لیے زمین فرشتوں کی خوشبو سے بھر جاتی ہے، جن کے لیے قبر روشنی سے چمکتی ہے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی موت دے جو ہماری آخری سانس کو تیرے نام میں بدل دے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار ہیں مگر تو غفور ہے، ہم تیرے بھٹکے ہوئے بندے ہیں مگر تو ہادی ہے، ہم نے تجھ سے رخ موڑا مگر تو نے کبھی ہمیں چھوڑا نہیں، ہم نے تجھ سے بغاوت کی مگر تو نے کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ یا اللہ، جب ہم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، جب زندگی کے ہر راستے بند ہو چکے تھے، جب کوئی بھی چارہ نظر نہیں آتا تھا، اس وقت تو نے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا، تو نے ہمارے آنسوؤں کو اپنے کرم کی بارش بنا دیا، تو نے ہمارے گناہوں کو اپنی معافی کی روشنی سے جلا ڈالا۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہماری خاموشی کو بھی سنتا ہے، تو ہی ہے جو دل کی چیخوں کو بھی محسوس کرتا ہے، تو ہی ہے جو ہماری ہر دھڑکن سے واقف ہے، تو ہی ہے جو ہمارے ہر لمحے کا گواہ ہے۔ یا اللہ، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، تیری قدرتیں بے مثال ہیں، تو نے ہمیں ایک نطفے سے شکل دی، صورت دی، جسم دیا، عقل دی، دل دیا، جان دی، اور پھر ہمیں انسان بنا کر اپنی سب سے عظیم مخلوقوں میں شامل کر دیا۔ یا اللہ، ہم نے تجھ سے دعا مانگی، تو نے دیا، ہم نے تجھ سے رو کر مانگا، تو نے اپنی رحمت سے بھر دیا، ہم نے تجھ سے توبہ کی، تو نے گناہوں کو مٹا دیا، ہم نے تجھ سے محبت کی، تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے دی۔ یا اللہ، جب سب نے ہمیں اکیلا چھوڑا، جب کوئی بھی ہمارے قریب نہ آیا، اس وقت تو نے اپنا کرم کیا، تو نے ہمیں سینے سے لگایا، تو نے ہماری ٹوٹن کو جڑن میں بدل دیا، تو نے ہماری اداسی کو سکون میں بدل دیا،
تو نے ہماری راتوں کو اجالے میں بدل دیا۔ یا اللہ، جب دل سخت ہو گیا، جب آنکھیں نم نہ ہو سکیں، جب زبان تیرا نام لینا بھول گئی، تب تو نے اپنے کرم سے دل کو نرم کیا، آنکھوں سے آنسو نکالے اور زبان پر تیرا پیارا نام رکھ دیا۔ یا اللہ، تیرے سجدے سب سے حسین ہیں، تیری عبادت سب سے پاک ہے، تیرا ذکر سب سے سکون دائق ہے۔ تو ہمیں اپنے کرم سے اپنے نزدیک کر لے، ہمارے دلوں کو تیرا عاشق بنا دے، ہماری روحوں کو تیرے ذکر سے روشن کر دے، ہماری سوچوں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ یا اللہ، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو شرم بھی نہیں آتی، مگر تو پھر بھی ہمیں روزی دیتا ہے، تو پھر بھی ہمیں صحت دیتا ہے، تو پھر بھی ہمیں مہلت دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کو گناہوں سے کالا کیا، مگر تو نے اپنے کرم سے اجالا کر دیا۔ ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے بھر لیا، مگر تو نے اپنے ذکر سے پھر سے پاک کر دیا۔ یا اللہ، جب کوئی اپنا نہ رہا، جب دنیا کی دولتیں بیکار لگیں، جب رشتے تچھ لگے، تو ہی ایک تھا جس نے کبھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ، جب ہم ہنس رہے ہوتے ہیں تو ہمارے درد کو جانتا ہے، جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی ہلچل محسوس کرتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے درگزر کر دیتا ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں ماں باپ کا سایہ دیا، تو نے ہمیں ہر برائی سے بچایا، تو نے ہمیں ہر موڑ پر اپنے حفاظت میں رکھا، تو نے ہمیں ہر وقت اپنے کرم سے ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت میں کھو جانے دے، اپنے نام میں ڈوب جانے دے، اپنے در کی غلامی میں جینے دے، ہمیں دنیا کی گندی محبتوں سے نجات دے اور اپنی پاک محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے گھمنڈ مٹا دے، ہمارے ذہن سے تکبر مٹا دے، ہمارے نفس کو کچل دے اور ہمیں جھکا دے تیرے سجدے میں، تیرے اخلاص میں، تیرے ذکر میں، تیرے خوف میں، تیرے عشق میں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم سانس لیں تو تیرے نام کی خوشبو پھیلے، جب ہم بولیں تو تیری رحمت برسے، جب ہم چلیں تو تیرے حکم پر چلیں، اور جب ہم مریں تو تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے ہو، ہماری ہر خواہش تیرے حکم کے نیچے ہو، ہماری ہر رات تجھ سے باتوں میں گزرے اور ہر صبح تیرے سجدے میں ہو۔ یا اللہ، تو ہماری روحوں کو اپنا کرم دے دے، ہمارے دلوں کو اپنا نور دے دے، ہماری زبانوں کو اپنا ذکر دے دے اور ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کی لذت دے دے، وہ آنسو جو تیرے خوف سے نکلیں، تیرے عشق سے گریں، تیری محبت میں بہیں اور تیری رحمت کے سمندر میں سما جائیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں انہیں اپنے کرم سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر راہ تنگ محسوس ہوتی ہے، ہر سانس بوجھ لگتی ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کی الجھنیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنی ہی سوچ میں گم ہو گئے ہیں۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی بار کوشش کی، تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی بار گر کر سنبھلنے کی کوشش کی، مگر ہر بار حالات نے ہمارے پاؤں جکڑ لیے۔ یا اللہ، تو ہماری مدد کر، تو ہمارے مسائل حل کر، تو ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں، تو ہمارے لیے آسمانوں سے رحمت برسا دے۔ یا اللہ، جو راتیں ہم نیند سے محروم ہو کر گزارتے ہیں، جو آہیں ہم تنہائی میں بھرتے ہیں، جو آنسو ہم چپکے سے بہاتے ہیں، تو سب جانتا ہے۔ یا میرے مالک، جب ہم اپنوں کے سامنے بھی اپنی مجبوری بیان نہیں کر سکتے تو بس تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہماری جھولی کو بھر دے، ہماری مایوسی کو امید میں بدل دے، ہماری الجھنوں کو سلجھا دے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت کی ہوا چلا دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر میں راتیں جاگتے ہیں، تو انہیں راحت دے۔ جو باپ اپنی محنت کی کمائی سے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے مگر پھر بھی تنگ رہتا ہے، تو اس کے رزق میں برکت دے۔ جو ماں اپنے آنچل سے ہر دکھ کو چھپاتی ہے، تو اسے خوشیاں عطا کر۔ یا میرے مالک، جو عورتیں اپنے شوہر کے برتاؤ سے دکھی ہیں، جو مرد اپنے گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی سختی سے سہمے ہوئے ہیں، تو سب کی پریشانیوں کا حل کر دے، تو ان کے دلوں میں محبت اور رحمت اتار دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اپنے گھر والوں کے آگے شرمندہ ہیں، تو انہیں ایسا ذریعہ عطا کر دے جس سے وہ عزت اور سکون کی روزی کما سکیں۔ یا اللہ،
ہمارے گھروں میں جو تنگ دستی ہے، جو دکھ ہے، جو جھگڑے ہیں، جو دلوں کی دوریاں ہیں، تو اپنے کرم سے سب ختم کر دے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے، نہ کہ ایک دوسرے کا بوجھ۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو آسانی سے بھر دے، ہماری راہوں کو روشنی سے بھر دے، اور ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا میرے مالک، جو پڑوسی ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، تو انہیں رزق دے۔ جو لوگ در در بھٹک رہے ہیں، تو انہیں گھر دے۔ جو رشتہ دار اپنے حالات چھپا کر مسکراتے ہیں، تو انہیں ایسی راحت دے کہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ سچی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہماری امت کے ہر اس گھر کو دیکھ لے جہاں تنگی، بیماری، جھگڑا، بے بسی اور مایوسی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو اپنی رحمت سے وہ ڈیرا اجاڑ دے اور وہاں رحمت کا سایہ کر دے۔ یا اللہ، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے، ہمارے حالات کو سنوار دے، اور ہماری زندگی کو وہ سکون دے جس کی تلاش میں ہم در در بھٹکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو تیرے بندے روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہنر ہے مگر دروازے بند ہیں، تو ان کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ سلاتی ہیں، جو باپ شرم سے نظریں جھکا کر گھر آتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ خالی ہیں، تو انہیں ایسا رزق دے جو ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، جن کی دعاؤں میں صرف روٹی کی نرمائی ہے، تو انہیں اپنا ایسا فضل دے کہ ان کی جھولی کبھی خالی نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم کسی بھوکے کا پیٹ بھر سکیں، کسی غریب کا سہارا بن سکیں۔ یا اللہ، جو دکاندار سارا دن محنت کرتا ہے مگر گھر جاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کیونکہ کچھ بچا نہیں ہوتا، تو اس کے کاروبار میں ایسی رحمت ڈال دے کہ اس کا نصیب کھل جائے۔ یا اللہ، جو محنتی لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں مگر ان کا گھر پھر بھی خالی رہتا ہے، تو انہیں ایسا رزق دے جس میں سکون بھی ہو، برکت بھی ہو، اور حلال کی مٹھاس بھی ہو۔ یا اللہ، ہمارے نصیبوں میں وہ رزق لکھ دے جو کبھی بند نہ ہو، جو ہاتھوں کو پھیلنے سے پہلے ہی بھر دے، جو دلوں کو اطمینان دے دے، اور جو ہر لقمے میں تیری نعمت کا احساس بھر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جو ہر صبح کسی ادھاری کی فکر میں اٹھتے ہیں اور ہر رات چنتا میں سوتے ہیں، تو ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے۔ تو انہیں اپنا ایسا کرم دے کہ وہ نہ صرف خود کو سنبھال سکیں بلکہ دوسروں کا سہارا بھی بن سکیں۔ یا اللہ، جو لوگ شادی بیاہ، بیماری یا مفلسی کے کارن تنگ دستی میں پھنسے ہیں، تو ان کے لیے ایسے ذرائع بنا دے جو کسی گناہ، کسی ذلت، کسی حرام کی طرف نہ لے جائے۔ یا اللہ، تو ہماری دولتوں میں وہ سکون ڈال دے جو لاکھوں میں بھی نہیں ملتا۔ تو ہمارے گھروں کو حرام سے پاک رکھ اور حلال کی برکتوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو عورتیں اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا پا رہی، جو اپنے بچوں کے لیے ناشتہ نہیں بنا پا رہی، تو ان کے گھروں کو اتنا بھر دے کہ وہ دوسروں کو بھی کھلا سکیں۔ یا اللہ، جو تیرا نام لے کر حلال کماتے ہیں مگر پھر بھی تنگ ہیں، تو انہیں ایسا بخش دے کہ ان کی محنت رنگ لائے، ان کے کاروبار میں تجھ سے محبت کی مہک ہو، اور ان کے ہر لقمے میں تیری قبولیت کا اثر ہو۔ یا اللہ، تو ایسا رزق دے جو جھکنے سے پہلے سر کو اٹھا دے، جو ماں کی دعاؤں کو مسکان میں بدل دے، جو باپ کے کانپتے ہاتھوں کو اطمینان دے دے، جو بہنوں کی آنکھوں سے چپکے آنسوؤں کو خوشیوں کی چمک میں بدل دے، اور جو ہماری پوری زندگی کو عزت، محبت اور تیری قبولیت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیمار اپنے بستروں پر لاچار پڑے ہیں، جن کے جسم میں طاقت نہیں، جن کی آنکھوں میں روشنی بجھتی جا رہی ہے، جن کے ہونٹ دعا کرتے کرتے سوکھ چکے ہیں، یا اللہ، تو ان کی تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو وہ شافی ہے جو بنا دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے، تو وہ کریم ہے جو بے ہوش جسموں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، تو وہ رحیم ہے جو اسپتالوں کی بے رخی کو اپنی محبت سے مٹا سکتا ہے۔ یا اللہ، جو ماں اپنے بچے کی بیماری دیکھ کر روتی ہے، جو باپ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے در در بھٹک رہا ہے، تو ان کی جھولیوں کو اتنا بھر دے کہ وہ علاج بھی کروا سکیں اور سجدے میں گر کر تیرا شکر بھی ادا کر سکیں۔ یا اللہ، جو مریض ICU میں پڑے ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جن کی سانسیں مشینوں سے چل رہی ہیں، تو ان کی ہر سانس کو رحمت بنا دے،
تو انہیں ایسا زندہ کر کہ ان کا ہر لمحہ تیرا شکر ادا کرے۔ یا اللہ، جو درد سے کراہتے ہیں، جو راتوں کو نیند نہیں لے پاتے، جو آنکھوں میں آنسو اور سینے میں تکلیف اور لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تو ان کی آواز کو اپنی عرش تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو کینسر کو مٹا سکتا ہے، تو ہی ہے جو ہارٹ کے مریض کو نئی زندگی دے سکتا ہے، تو ہی ہے جو کڈنی فیل ہونے پر بھی رحمت سے سب کچھ بحال کر سکتا ہے۔ یا اللہ، جو غریب علاج نہ ہونے کے کارن دم توڑ دیتے ہیں، جو دوا کی ایک شیشی کو ترستے ہیں، تو انہیں وہ عطا کر دے جو حکیم، ڈاکٹر اور دوا سب مل کر بھی نہ دے سکے۔ تو انہیں اپنی رحمت سے شفا دے دے۔ یا اللہ، جن کے جسم میں درد ہے، جن کے دل میں تکلیف ہے، جن کے ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، جن کے پیروں میں حرکت نہیں، جن کے ہاتھ کانپتے ہیں، تو انہیں ایسا سکون دے جو کسی انجیکشن میں نہیں، کسی دوا میں نہیں، کسی ڈاکٹر کے علم میں نہیں۔ یا اللہ، جو عورتیں اپنی بیماریوں کو چھپا کر گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں، تو انہیں ایسی صحت دے کہ ان کی تھکان محبت میں بدل جائے۔ یا اللہ، جو بچے ماں باپ کی گود میں بیمار پڑے ہیں، جن کی معصومیت بھی تھک گئی ہے، تو ان کی تکلیفوں کو اپنی محبت سے مٹا دے، تو ان کی ہنسی واپس لوٹا دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ مہینوں سے اسپتالوں میں ہیں، جو بار بار آپریشن جھیلتے ہیں، جو بلڈ ٹیسٹس اور رپورٹس کے بیچ ٹوٹتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا لمحہ بھیج دے جو سب دکھ مٹا دے، جو سب بیماری دھو ڈالے، جو سب درد بھلا دے۔ یا اللہ، تو ہر مریض کے لیے رحمت بھیج دے، ہر بستر کو برکت والا بنا دے، ہر اسپتال کو تیری راحت کا مقام بنا دے، اور ہر بیماری کو سبق بنا دے، تاکہ ہم نہ صرف ٹھیک ہوں بلکہ تیرے شکر گزار بھی ہو جائیں۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، جن کی گودیں سونی ہیں، جن کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گونجتی، جن کی راتیں تنہا ہیں، جن کی دعاؤں میں صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ کوئی انہیں امی یا ابو کہہ کر پکارے، تو ان کے دلوں کی پکار سن لے۔ یا میرے مالک، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرنے والا ہے، تو زکریا علیہ السلام کی نمازوں کا جواب دینے والا ہے، تو ان بے اولاد بندوں کو بھی اولاد عطا فرما جن کی آنکھیں ترس چکی ہیں، جن کی جھولی سالوں سے خالی ہے۔ یا اللہ، انہیں ایسی اولاد عطا کر جو نور سے بھرپور ہو، جو تیرے نام پر چلے، جو تیرے حکم کو مانے، جو ماں باپ کے لیے سکون کا سبب بنے۔ یا اللہ، جو عورتیں ہر مہینے تنہائی میں روتی ہیں، جو ہر گربھوتی کو دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کے سینے کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ان کی کوکھ کو پھلدار بنا دے۔ یا اللہ، جو مرد اپنے رشتہ داروں کے سوالوں کے جواب میں شرمندہ ہوتے ہیں، تو انہیں ایسی اولاد دے کہ ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے بچے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جو ان کے دل توڑتے ہیں، جو ان کی محبت کو ٹھکراتے ہیں، تو ان اولادوں کو ہدایت دے دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ڈال دے، تو ان کے سینے کو نرمی سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیٹے اپنے باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو بیٹیاں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہیں، تو ان کے دلوں میں احساس جگا دے، تو انہیں احسان مند بنا دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ نے اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے قربان کر دی مگر بڑھاپے میں تنہا رہ گئے، تو ان کے لیے ایسے راستے کھول دے جہاں وہ عزت، سکون اور تیری محبت پائے۔ یا اللہ، ہمیں اولاد تو عطا فرما، مگر ایسی جو تیرے ڈر سے رونے والی ہو، جو ماں باپ کی سیوا کرنے والی ہو، جو سماج کے لیے رحمت ہو، اور جو تیرے نام کا چراغا ہو۔ یا میرے مالک، تو ہر اس ماں کی جھولی بھر دے جو سجدوں میں آہیں بھرتی ہے، ہر اس باپ کا درد دور کر دے جو مسکان کے پیچھے آنسو چھپاتا ہے، اور ہر اس تنہا دل کو ساتھی بنا دے جو ایک معصوم ہنسی کے لیے ترس رہا ہے۔ یا اللہ، جن ملکوں میں تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں تیرے نام لینے والوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی مسجدیں جل رہی ہیں، جہاں ان کے گھروں کو ملبہ بنا دیا گیا ہے، جہاں معصوم بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، جہاں عورتوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، تو اپنی رحمت کا فیصلہ سنا دے۔ یا اللہ، فلسطین کی سرزمین سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک، شامی پناہ گزینوں سے لے کر چین کی جیلوں تک، افریقہ کی بھوکی آنکھوں سے لے کر میانمار کی راکھ میں دبے دلوں تک،
ہر ظلم سہنے والے کو اپنی پناہ میں لے لے۔ یا میرے مالک، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ آواز ہے، جن کی آہیں بھی دنیا کو سنائی نہیں دیتی، تو ان کی خاموشی کو اپنی قبولیت بنا دے۔ یا اللہ، جو مائیں اپنے بچوں کے جلے ہوئے جسموں کو سینے سے لگا کر رو رہی ہیں، تو ان کے اشکوں کو بدلے میں راحت بنا دے۔ یا اللہ، جو بیٹے اپنے باپ کو کندھا تک نہیں دے پائے، جو بیٹیاں اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کر سبک سبک کر رہی ہیں، تو ان کے ہر آنسو کے بدلے رحمت کا سمندر بہا دے۔ یا اللہ، جو بے قصور قیدیوں کو تنہا کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، جو ہر دن موت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جو انسانوں کی عدالتیں نہیں کھول سکیں۔ یا میرے مالک، تو ظالموں کو ہدایت دے، اگر ہدایت ممکن نہ ہو تو انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جو لیڈر مسلمانوں کی آواز بن سکتے تھے مگر خاموش ہیں، تو ان کے دلوں میں تیرا خوف ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں ایک امت بنا دے، ہماری صفوں میں محبت، اتحاد اور تیرے دین کی طاقت پیدا کر دے۔ تو ہمارے دلوں سے جات پات، فرقہ پرستی اور حسد کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سہارا بنا دے، ہر گھر کو قبلہ کی طرف موڑ دے، ہر دل کو تیرا سچا بندہ بنا دے۔ یا اللہ، جس جس جگہ پر اس وقت مسلمان پریشان ہیں، ذلیل ہیں، مجبور ہیں، تو اپنی رحمت کا ایسا پرچم لہرا دے کہ زمین تیرے کرم سے مہک اٹھے اور آسمان سجدے میں جھک جائے۔ یا اللہ، ہمیں سچی ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمارے نفس کے دھوکے سے ہمیں نکال لے، ہمارے قدموں کو اپنے سیرے راستے پر جما دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ علم دے جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، جو ہمیں تیرے قریب کر دے، جو ہمارے اندر کا گھمنڈ مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے وہ سمجھ مانگتے ہیں جو ہمیں اس دنیا کی فریب سے بچا سکے، جو ہمیں اپنے اہنکار سے نکال کر تیرے در پر جھکا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی صلاحیت عطا کر کہ ہم حق اور باطل میں فرق سمجھ سکیں۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو دنیا کی دولت اور شہرت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انہیں توبہ کی توفیق دے، تو ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے۔ یا اللہ، جو مرد اور عورتیں تیرا نام تو جانتے ہیں مگر تجھے پہچانتے نہیں، تو انہیں اپنے نور سے پہچان دے دے، تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، ان کے دلوں کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو بچے غلط راستوں پر جا رہے ہیں، جو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، تو انہیں سچے راستے کی طرف موڑ دے، تو انہیں وہ فکر دے جو آخرت کی ہو، تو انہیں وہ سنگت دے جو انہیں مسجدوں تک لے جائے۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا کی دولت سے زیادہ تیرے کرم کی فکر ہو، ہمیں انسانوں کی نظروں میں نہیں، تیری رحمت میں اونچائی چاہیے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں سے فضول باتوں کو ہٹا دے، ہمیں غیبت، جھوٹ، چگلی، فساد سے بچا لے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا کر، اس کے ہر لفظ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کر دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، ہماری نمازوں کو اپنا نور بنا دے، سجدوں میں ہمیں سکون دے اور ہمیں اپنے دین کا سچا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی ہدایت دے اور آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جو تجھ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور جو تجھ سے سب سے زیادہ وفا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں سے نفرت عطا کر، ہمیں اپنے کیے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی پہچان اور شرم عطا کر۔ یا اللہ، ہم نے تیری نافرمانی کی مگر تو نے ہمیں مہلت دی، ہم نے گناہ کیے مگر تو نے دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے تجھ سے دوریاں بڑھائیں مگر تو نے اپنا کرم کم نہیں کیا۔ یا اللہ، اب ہمیں اپنے در پر رونے والا بنا دے، ہمیں اس دل کا مالک بنا جو صرف تجھ سے ڈرتا ہو، اس آنکھ کا مالک بنا جو صرف تیرے خوف میں روتی ہو، اس زبان کا مالک بنا جو صرف تیرا ذکر کرتی ہو۔ یا میرے مالک، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمالوں کو کالا کیا، اپنی نظر سے حرام دیکھا، اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھایا، اپنے قدموں سے گناہ کی راہوں کو اپنایا۔ تو ہمیں توبہ کی ایسی طاقت دے کہ ہم دوبارہ اس راہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، جیسے تو بارش سے مٹی کو دھو دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہوں کو اپنے نور سے دھو دے،
یا اللہ جو لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے دعوے کو سچائی میں بدل دے، تو انہیں ایسا بنا دے کہ ان کی ہر سانس تجھ سے معافی مانگنے میں گزرے۔ یا اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب ہو جو دل سے ہو، جو آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں ڈھل جائے، جو ہماری زندگی کی ہر راہ کو تیرے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ تو ہماری راتوں کو سجدوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دے، ہمیں وہ روحانی درد دے جو تجھے پانے کے لیے تڑپتا رہے۔ یا اللہ ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب تجھے پا کر سب کچھ پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس توبہ کے راستے سے اپنی محبت تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک جب ہم روئیں تو تیری رحمت برسے، جب ہم گریں تو تو تھام لے، جب ہم تجھے پکاریں تو تو جواب دے۔ یا اللہ ہمیں نیت کی صفائی دے، دلوں کی روشنی دے اور اعمال کی خوبصورتی دے، تاکہ ہماری توبہ صرف لفظوں کی نہ ہو بلکہ زندگی کا سب سے حسین موڑ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اچھی سنگت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایسے لوگوں سے جوڑ دے جو تجھے یاد دلائیں، جو تیرے ذکر سے محفلوں کو مہکا دیں، جو ہمیں سجدے کی طرف کھینچ لیں۔ یا اللہ تو ہمارے آس پاس سے ان لوگوں کو دور کر دے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہماری سوچ میں فتنہ بھرتے ہیں، جو ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ جو دوست ہمیں تیرے نام سے دور کر دیتے ہیں، تو انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دے، اور جو دوست ہمیں روتے ہوئے تجھ تک لا دیتے ہیں، تو انہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے رشتے عطا کر جن میں تیرا ڈر ہو، تیری محبت ہو، تیری کتاب کی بات ہو اور تیرے نبی کے طریقے کی روشنی ہو۔ یا اللہ آج کل ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہیں جو ہمارے سامنے مسکراتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے دل زخمی کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایسے نقاب پوش چہروں سے بچا لے، ہمیں تیرا وہ نور دے جو حق اور باطل میں فرق دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر جو غیبت نہیں کرتی، جو چگلیوں سے دور ہے، جو ایک دوسرے کی عزت کرتی ہے، جو ہر بات میں تیری رضا ڈھونڈتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سخت بنانے والی ہر سنگت سے ہماری حفاظت کر، اور جو محفلیں تجھے پسند ہیں تو ہمیں انہی میں بٹھا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی نیکی کی محفل بنا دے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں نماز کی آواز ہو، جہاں تیرے نام کا ذکر ہو۔ یا میرے مالک جن بچوں کے دلوں میں غلط سنگت کا زہر بھر گیا ہے، جن کی سوچوں میں فتنہ ہے، جن کی آنکھوں میں بے پرواہی ہے، تو انہیں ایسے دوستوں سے ملا دے جو انہیں سجدے تک لے آئیں، تو انہیں ایسے استاد دے جو علم کے ساتھ ہدایت بھی دے۔ یا اللہ جو نوجوان راتوں میں غلط کاموں میں ڈوبے ہیں، جو فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ میں گرتے جا رہے ہیں، تو انہیں ایسا موڑ دے کہ وہ توبہ کی طرف پلٹیں اور نیک دوستوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے ساتھ دے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے گواہی دے، جو ہمارا نام تیرے سامنے سر اٹھا کر لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی محفلیں زمین پر ہوتی ہیں مگر جن کا ذکر آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کا گھمنڈ، حسد، بغاوت اور نفرت نکال دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں اشک بہائیں۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اتنا صاف کر دے کہ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مسکرائیں اور ان کی مشکلیں دیکھ کر سجدوں میں گر جائیں۔ یا اللہ جو حسد ہماری عبادتوں کو کھا جاتا ہے، جو ہمارے سینے میں آگ بن کر جلتا ہے، تو ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا میرے مالک جو عورتیں دوسری عورتوں کی زندگی سے جلتی ہیں، جو مرد دوسروں کی دولت، عہدے اور مقام کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں سکون اور قناعت ڈال دے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ایک دوسرے سے جلتے ہیں، جو بھائی بھائی سے خفا ہے، جو بہنیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتی، تو ان سب کے دلوں کو جوڑ دے، ان میں تیرے نبی کی سی محبت اور انسانیت بھر دے۔ یا اللہ جو لوگ دوسروں کو گرا کر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایسا احساس دے کہ تجھے پا کر ہی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ جو عورتیں اپنی نند، بھابھی، ساس یا دیورانی سے جلتی ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے اور ان کے گھروں کو تیری رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر سے وہ سوچ نکال دے جو دوسروں کی بربادی میں اپنی خوشی تلاش کرتی ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوں۔
یا اللہ ہمیں نرم دل، پاک زبان اور محبت سے لبریز شخص بنا دے، ہمارے کردار کو ایسا کر دے کہ دشمن بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں انہیں معاف کرنے کا حوصلہ دے، تو ہمارے سینے کو اتنا وسیع کر دے کہ اس میں کسی کے لیے بھی نفرت نہ رہے۔ یا میرے مالک تو ہماری رگ رگ سے وہ زہر نکال دے جو ہمیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے، جو ہماری سجدوں کو ہلکا کر دیتا ہے، جو ہماری دعاؤں سے اثر چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں محبت کا پیغام دینے والا بنا، سکون بانٹنے والا بنا، اور تیری ذات کا سچا عاشق بنا دے جو ہر کسی کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں کو اس وقت بھی تھام لے جب سب کچھ ٹوٹ جائے، جب امیدیں دم توڑنے لگیں، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں اس وقت کا بھی حوصلہ دے جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل میں بغاوت سی اٹھ رہی ہو، جب حالات اتنا تھکا دیں کہ سجدہ بھی بھاری لگے۔ یا میرے مالک تو ہمارے سینے کو اپنے کرم سے اتنا مضبوط کر دے کہ ہم تیری تحریر کو سمجھ سکیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، تیرے دیے ہوئے غم کو بھی انعام سمجھ کر قبول کر لیں۔ یا اللہ جو ماں اپنی اولاد کو کھو چکی ہے مگر پھر بھی صبر کر رہی ہے، تو اس کے دل کو اپنے کرم سے بھر دے۔ جو عورت اپنے شوہر کو دفن کر کے لوٹ آئی ہے، تو اسے وہ سکون دے جو اس دنیا میں کسی کو میسر نہیں۔ یا اللہ جو باپ اپنی جوان اولاد کی مٹی اٹھا کر آیا ہے، تو اس کے آنسوؤں کو موتی بنا کر آخرت میں اس کی جھولی میں رکھ دینا۔ یا اللہ جو عورتیں سالوں سے ماں بننے کی دعا کر رہی ہیں مگر ہر بار مایوس ہوتی ہیں، تو ان کے دلوں کو صبر کی طاقت دے۔ یا اللہ جب ہم ٹوٹے ہوں، جب ہمیں لگے کہ اب نہیں سنبھل پائیں گے، جب لوگ ہمیں تانے دیں، مذاق اڑائیں اور حالات ہمیں رلا دیں، اس وقت تو ہماری ریڑھ بن جا، تو ہمارے لیے وہ سہارا بن جا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا کر دیا تھا۔ یا اللہ تو ہمیں صبر میں بھی سکون دے دے، ہمارے آنسوؤں کو اپنی قبولیت میں ڈھال دے، ہمارے لبوں پر شکوہ آنے سے پہلے تیرا ذکر آ جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ صبر دے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا، وہ یقین دے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، اور وہ بھروسہ دے جو موسیٰ کو اپنا بچہ دریا میں ڈالتے وقت تھا۔ یا اللہ جب دنیا تانا دے کہ دیکھو تمہارا رب تمہاری سنتا نہیں، تو ہماری مدد کر، اور ایسے مدد کر کہ لوگ کہیں واقعی جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں کھوتا نہیں دیتا۔ یا اللہ ہمیں حلال اور پاک کمائی نصیب فرما، ہمارے دلوں میں حرام سے نفرت اور حلال سے محبت بھر دے۔ یا اللہ جو لوگ مجبوری میں حرام کی طرف جا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گناہ کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو ان کے لیے حلال کا ایسا دروازہ کھول دے کہ انہیں کبھی حرام کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ یا میرے مالک جو لوگ رشوت، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کاروبار میں لپت ہیں، تو ان کے دلوں کو ہدایت دے، تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، تو انہیں ایسی نیکی کی طرف لے جا کہ وہ تیرا ڈر محسوس کریں اور حرام کو چھوڑ کر حلال کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی پگار نہ روکے، کسی کی محنت کا گلا نہ گھونٹیں اور کسی مظلوم کا پیٹ نہ کاٹیں۔ یا اللہ تو ہمارے کاروباروں میں برکت دے مگر حرام سے پاک کر دے، تو ہمارے ہاتھوں کو روزی کا ذریعہ بنا مگر گناہوں سے دور رکھ۔ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو بھی دے سکیں مگر وہ سب تیری رضا سے ہو، تیرے حکم کے مطابق ہو، تیرے خوف میں ہو۔ یا اللہ جو لوگ سود میں ڈوب چکے ہیں، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے چھوٹے کاروبار میں نقصان دیکھ کر جھوٹ بولنے لگے ہیں، تو ان کے لیے ایسا راستہ نکال دے کہ ان کا رزق بھی بڑھے اور ایمان بھی محفوظ رہے۔ یا اللہ ہماری ہر کمائی تیری راہ میں ہو، ہماری ہر پونجی تیری عبادت میں لگے، ہماری ہر سانس سے تیرا نام نکلے اور ہمارے ہر لقمے میں تیری رحمت ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری کمائی سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کسی کا حق مارا نہ جائے، کسی مزدور کی محنت ضائع نہ ہو، اور ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والے ہوں، لینے والے نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دولت کی حفاظت دے جو حلال سے آئی ہو، ہمیں اس میں قناعت دے، اس میں اطمینان دے اور اس میں تیرے نام کی چمک بھر دے۔ یا اللہ
ہمیں نیک اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو ایسی تعلیم گاہ بنا دے جہاں قرآن کا سبقت ہو، نماز کی عادت ہو، ادب کی تعلیم ہو اور تیرے نبی کے اخلاقوں کی جھلک ہو۔ یا اللہ، آج کے دور میں جہاں ہر طرف فتنہ، فحاشی اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارے بچوں کے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دے، ان کی آنکھوں کو حرام سے بچا، ان کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ اور ان کے قدموں کو اپنے دین پر جما دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر میں جاگتے ہیں، جو ہر رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کی محنت کو رنگ لانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو بری سنگت سے بچا لے، انہیں ایسا دوست دے جو مسجد تک لے کر جائے، جو انہیں تیرے ذکر کی لذت میں ڈبو دے۔ یا میرے مالک، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے بہترین مثال بنیں، ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ تیرے دین کی تعلیم ہو، ہماری ہر حرکت ان کے لیے رحمت بن جائے۔ یا اللہ، جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، جو موبائل، سوشل میڈیا اور دنیا کے کھیلوں میں غرق ہیں، تو انہیں سیدھا راستہ دکھا، تو ان کی سوچ میں نرمی اور دل میں عبادت کی لو پیدا کر۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے راستے آسان کر دے، اور جو بچے اس راہ پر چل چکے ہیں، تو انہیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا لینے کی توفیق دے، جہاں صبح قرآن سے ہو، دوپہر ذکر سے ہو، شام نماز سے ہو اور رات دعاؤں سے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ماحول عطا کر جس میں اولادیں ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹے بھائیوں بہنوں سے محبت کریں اور ہر بات میں تیری رضا ڈھونڈیں۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارا سایہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جب ہم تنہا ہوں تو ہمارا ساتھی بن جا، جب ہم بے بس ہوں تو ہماری طاقت بن جا، جب دنیا ہمیں سمجھنے سے انکار کر دے تو ہمارے دل کی پکار سن لے۔ یا اللہ، آج کے دور میں انسان کے پاس سب کچھ ہے، مگر پھر بھی دلوں میں سکون نہیں، چہروں پر مسکان نہیں، رشتوں میں محبت نہیں۔ تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جب کوئی حال پوچھنے والا نہ ہو، جب دل بھاری ہو اور آنکھیں اشکوں سے تر ہوں، اس وقت تو اپنا کرم کر، تو ہمارے سینے میں ایسا سکون ڈال دے جو تیری یاد سے لپٹا ہو۔ یا اللہ، آج ہم سینکڑوں لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہیں، ہزاروں رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں۔ تو ہمارے اس خالی پن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، جب ہم کسی سے اپنا درد بانٹ نہیں پاتے، جب زبان پر خاموشی طاری ہوتی ہے اور دل صرف تیرے سامنے کھلتا ہے، اس وقت تو ہمیں وہ احساس دے جو ہماری روح کو جگا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں لوگوں کی ضرورت سے نکال کر صرف اپنا محتاج بنا دے۔ تو ہمیں وہ تسلی دے جو کسی لفظ میں نہیں، کسی انسان کی بات میں نہیں، صرف تیرے کرم میں ہو۔ یا اللہ، جب رات کی تنہائی میں ہم آنسو بہائیں تو ہر آنسو کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ جب ہم سجدے میں گریں تو ہمارے ٹوٹے جملوں کو جوڑ دے۔ جب ہم تھک کر چپ ہو جائیں تو ہمارے دل کی آواز کو سن لے۔ یا اللہ، جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو ہمیں تھام لے، جب دنیا ہمیں تانے دے تو ہمیں اپنا بنا لے، جب حالات ہمیں رلائیں تو ہمارے اشکوں کو موتی بنا دے اور انہی موتیوں سے ہماری تقدیر لکھ دے۔ یا اللہ، تو ہماری تنہا راتوں میں اپنا نور بھیج دے، ہماری کھوکھلی زندگی کو اپنی یاد سے بھر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھ سے جڑ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے وجود کا مقصد سمجھا دے، ہمیں اس زندگی کی حقیقت دکھا دے۔ تو ہمیں اس فانی دنیا کی محبت سے آزاد کر دے اور اپنے کرم کی بندگی میں مشغول کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی ہر آرزو سے نکال کر اپنے نام کی تلاش میں لگا دے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ہر سانس تجھے راضی کرنے میں گزرے، ہر نظر تیری قدرت کو ڈھونڈے، ہر لمحہ تیرے ذکر سے گلزار ہو۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دین کا سچا فولادی سپاہی بنا دے، ہماری نیت میں خلوص بھر دے، ہماری زبان کو سچائی سے محفوظ رکھ اور ہمارے اعمال کو توفیق اور قبولیت کا لباس پہنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ظالموں کے آگے جھکنے سے بچا، ہمیں گناہوں کے آگے ٹوٹنے سے بچا، ہمیں اپنے خوف سے رونے والا بنا دے اور ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ،
ہمارے اندر سے نفس کی برائی، شیطان کی وسوسے اور دنیا کی محبت نکال کر صرف تیرا عشق بھر دے۔ یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری روحیں تیرا نام لیتے ہوئے جائیں، ہماری قبریں جنت کی باغیچیاں بن جائیں، اور حشر کے میدان میں تو ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے۔ یا اللہ، ہماری پچھلی زندگی کی ہر کوتاہی، ہر خطا، ہر بھول، ہر گناہ کو معاف کر دے، اور ہمارے آنے والے ہر لمحے کو توبہ، نیکی، عبادت اور تجھ سے ملاقات کی تیاری میں گزارنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین۔